کہہ رہا ہوں جب امام آئیں گے تب تیار ہو جاؤں گا، نہیں، آج سے تیار ہو جاؤ، ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ اسی لیے میں نے کہا کہ بچوں کو تیار کیجئے، اور یہ الہی عزم البلا بچے یاد کریں۔ مجھے نہیں معلوم کتنے ماں باپ اپنے بیٹوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جمعرات کو انشاءاللہ 4 بجے یہاں پہ آ کے سنائیں ترجمے کے ساتھ۔ تیار کیجئے اپنے بچوں کو، الہی عزم البلا یاد کرو بیٹا۔ کل ایک بچہ آیا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، مہدوی گھرانہ ایسا ہونا چاہیے۔ ایک باپ آیا اپنے 12 سالہ بیٹے کو لے کر آیا، اس نے کہا مولانا میرا بیٹا پورے قرآن کا حافظ ہے، دعائے احد بھی اس نے یاد کی اور نہ جانے کتنی اور دعائیں یاد کی ہیں۔ دیکھیے مہدوی گھرانہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو موٹیویٹ کرے، اپنی بیٹی کو موٹیویٹ کرے کہ بیٹا دعائے احد یاد کرو۔ اور ہمارا کیا حال ہے، ہم خود امام کو بھلا چکے ہیں۔ ابھی کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں مومنات، ہر ایک کے پاس ایک ایک موبائل تو پکا ہوتا ہے۔ ایک سوال پوچھوں، آپ صبح اٹھتے ہیں پہلے موبائل کو اٹھاتے ہیں، ہے بات صحیح کہ غلط؟ موبائل کو دن میں ایک بار تو پکا چارج کرتے ہیں، ایس ایم ایس بار بار چیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فیس بک چیک کرتے ہیں موبائل پہ، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں موبائل پہ، دن میں کم سے کم 10 15 20 25 30 مرتبہ موبائل کو آپ چیک کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اور ہمیشہ 24 گھنٹہ نہ تو کم سے کم جب آپ سوتے ہوں گے تو الگ رکھتے ہوں گے، پورا دن 10 گھنٹے 12 گھنٹے موبائل آپ کے جیبوں میں رہتا ہے، آپ کے قریب رہتا ہے۔ بڑی محبت ہے موبائل سے، کیا اتنی محبت امام زمانہ سے ہے؟ کتنی اٹیچمنٹ ہے ہماری موبائل سے کہ موبائل ہمیشہ جیب میں ہوگا، بار بار موبائل کو میں چیک کروں گا۔ کیا ہم اتنی مرتبہ دن میں امام زمانہ کو یاد کرتے ہیں؟ آپ موبائل کو چارج کرتے ہیں نا، کیا امام زمانہ کی محبت کو اتنی مرتبہ دن میں چارج کرتے ہیں؟ امام کی محبت کیسے چارج ہوگی؟ امام کی محبت دعائے احد پڑھنے سے چارج ہوگی۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہی موبائل کو چارج کرتے ہیں یا رات کو سونے سے پہلے موبائل کو چارج پہ لگاتے ہیں، اسی طرح رات کو سونے سے پہلے زیارت آل یاسین پڑھیے، صبح اٹھتے ہی دعائے احد پڑھیے۔ اب بار بار موبائل کو اٹھاتے ہیں نا، اسی طرح بار بار امام زمانہ کو یاد کیجئے۔ کیسے؟ بہت آسان ہے، بار بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھیے۔ تو مشکل کام ہے؟ آج میں آپ کو ایک پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں، انشاءاللہ جتنے مومنین ہیں، اگر کل یاد رہا میں آپ سے پوچھوں گا 500 مرتبہ صلوات پڑھیے جب سے صبح سے اٹھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کل رات یعنی کل شام کو مجلس میں آنے سے پہلے ہر مومن ہر مومنہ کم سے کم 500 مرتبہ صلوات پڑھ چکا ہو مومن، اور وہ صلوات ہدیہ کیجئے امام زمانہ کو، اور یہ اپنی عادت ڈال دیجئے۔ 40 تک 46 تک اس سال انشاءاللہ ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیے وعجل فرجہم کے ساتھ، اور مولا امام زمانہ کو ہدیہ کر دیجئے۔ اور صرف مہدوی گھرانہ کون ہے؟ آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو بھی کہیے بیٹا یہ تسبیح لو۔ اب تو ویسے ہی اسکول ابھی بند ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، اسکول بھی کھل جائیں تو اسکول جاتے ہوئے تسبیح پڑھتے رہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مہدوی گھرانہ وہ ہے کہ جب باپ 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرتا ہے تو بیٹا بھی وہی کرتا ہے، بیٹی بھی وہی کرتی ہے، پورا گھرانہ صلوات مولا کو ہدیہ دیتا ہے۔ اب یہ آپ کو ٹریننگ پریکٹس، کل تو پوچھوں گا، ہر روز تو نہیں پوچھ سکوں گا، لیکن کوشش کیجئے اس سال 40 تک 46 تک ہر روز آپ 500 مرتبہ صلوات پڑھیں، امام زمانہ کو ہدیہ کریں۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو خود کو کہہ دیں کہ میری محبت امام سے کتنی کمزور ہے کہ موبائل تو دن میں 24 گھنٹے کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، چارج کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، مگر امام کے لیے میں 500 مرتبہ صلوات نہیں پڑھ سکتا، یعنی میری محبت کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے، کتنی کمزور ہے۔ ہم امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد امام زمانہ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ مہدوی گھرانہ وہ ہے جو امام زمانہ کے قریب ہوتا ہے، امام زمانہ کے قریب ہوئیے۔ ہم نے امام کو بھلا دیا۔ ایک اور سوال پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ محنتی مومنین بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ مہینے میں 10,000 کماتا ہوگا، کوئی مہینے میں 20,000 کماتا ہوگا، کوئی بہت بڑا مالدار ہوگا تو مہینے میں 50,000 کماتا ہوگا۔ اگر آپ کا، جتنے مومنین مومنات بیٹھے ہیں، اگر آپ کا 1 لاکھ روپیہ گم ہو گیا، کیا کریں گے آپ؟
آرام سے سو جائیں گے؟ پورا گھر ڈھونڈیں گے یہ کہاں گر گیا، پورا راستہ جہاں سے آپ آئے ہیں وہ پورا راستہ ڈھونڈیں گے یہ میرا 1,00,000 روپیہ کدھر گر گیا۔ ایسا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہی کریں گے، پکی بات ہے۔ خواتین کی ایک چونی گم ہو جائے پورا گھر ڈھونڈتی رہیں گی یہ میری سونے کی انگوٹھی کہاں چلی گئی۔ کریں گے یہ ایسے کہ نہیں؟ پکی باتیں کریں گے۔ آپ کا 1,00,000 تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، کسی کا 10,000 روپیہ بھی گم ہو جائے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ پیسے سے اتنی محبت ہے۔ اب سوال کا جواب دو، کتنی مرتبہ جیسے تم اپنے 10,000 کو تلاش کرتے ہو کتنی مرتبہ ایسے تم امام زمانہ کو تلاش کرتے ہو؟ یعنی 1,00,000 سے زیادہ محبت ہے میرے دل میں، امام زمانہ سے نعوذ باللہ محبت کم ہے، کیونکہ 1,00,000 گم ہوتا ہے تو میں پورا گھر پورا شہر ڈھونڈتا ہوں، مگر میرے امام زمانہ غائب ہیں، میں امام کو تلاش نہیں کر رہا۔ فارسی کا شعر ہے، شاعر کہتا ہے ہمیں جا بروم به بهانه تو که مگر برسم در خانه تو۔ کیا مطلب؟ میں جہاں بھی گیا میں جہاں بھی رہا آپ کو دم بدم ڈھونڈتا ہی رہا۔ ایسا ہوتا ہے عاشق کہ میں جہاں بھی جاؤں امام زمانہ کو تلاش کروں۔ آپ لوگ مسجد میں امام بارگاہ میں ہر روز آ رہے ہیں، کتنے مومنین یہاں آ کے امام کو تلاش کر رہے ہیں؟ یقیناً امام آتے ہیں۔ آپ یہاں روتے ہیں، امام کو پرسہ دیتے ہیں، مگر کیا امام کو تلاش کیا؟ کتنے مومنین اربعین ماشاءاللہ جاتے ہیں؟ انشاءاللہ دعا کیجئے اس سال بھی اربعین پہ مومنین جا سکیں، اربعین کا راستہ کھل جائے۔ اربعین پہ کتنے مومنین جاتے ہیں؟ 10 ملین، 20 ملین، 30 ملین، 40 ملین، اتنے مومنین آ رہے ہیں۔ ان میں سے کتنے مومنین 40 میں جا کے امام زمانہ کو تلاش کرتے ہیں؟ وہاں تو مومنین یہ بتاتے ہیں کہ فلاں پول پہ جاؤ تو بریانی ملے گی، فلاں پول پہ جاؤ تو تمہیں مچھلی ملے گی۔ مچھلی کی تلاش ہے، بریانی کی تلاش ہے، جوس کی تلاش ہے، آئس کریم کی تلاش ہے 40 میں، مگر جس کی تلاش نہیں ہے وہ یوسف زہرا امام زمانہ ہے۔ ارے اٹھیے جاگیے، ہم نے بھلا دیا امام کو۔ اب یہ واقعہ سنیے، خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ اور مصائب، ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں جمکران میں بیٹھا تھا اور میں زار و قطار رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدایا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ یہ عالم کہتے رو رہا تھا۔ اب ایک سوال پوچھوں، ابھی تک آپ جتنے مومنین بیٹھے ہیں کتنی مرتبہ رو رو کے امام زمانہ کی زیارت کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ تو جب بھلا دیا تو بھلا دیا، ہم نے امام کو بھلا دیا۔ اب سنیے یہ واقعہ، یہ عالم دین کہتے ہیں میں رو رہا تھا خدایا مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، خدایا مجھے یوسف زہرا کی زیارت نصیب فرما۔ کہتے ہیں کہ اچانک میں جمکران مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ایک سید میری طرف آ رہا ہے۔ ہاں بھئی ایک گلاس پانی کی پیاس کیا ہے؟ خدا کی قسم رونے کا منزل ہے، رونے کا مرحلہ ہے کہ ہم ایک گلاس پانی جتنا بھی امام کو نہیں چاہیے، امام کا گلہ ہے۔ یہ عالم کہتے ہیں اس وقت میں نہیں سمجھا، اچانک یہ سید میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، تب میں رونے لگا یا مولا کتنے خبیث ہو چکے ہیں ہم، کتنے برے ہو چکے ہیں ہم، کتنے بے وفا ہو چکے ہیں ہم کہ ایک گلاس پانی جتنا بھی ہم امام کو نہیں چاہتے۔ امام کا جملہ ہے، امام کہتے ہیں یہ ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی مومن ہمیں نہیں چاہتے۔ ہاں کتنی افسوس کی بات ہے، اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہم امام کو نہیں چاہتے، ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی ہماری امام کے لیے پیاس نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا پیسہ گم ہو جائے کسی کا کیسے انسان ڈھونڈتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بیٹا کسی کا بچہ گم ہو جائے، خدا نہ کرے، کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے بیٹے کو تلاش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے امام زمانہ کو تلاش کیا؟ نہیں کیا۔
بس یہ 4-5 دن اور رہے ہیں. آئیے اس انداز سے امام کو تلاش کیجئے جیسے کوئی باپ اپنے گمشدہ بیٹے کو تلاش کرتا ہے. آئیے اپنی پیاس کو بڑھائیں. امام شکوہ کر رہے ہیں, امام گلہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ایک گلاس پانی کے پیاس کے برابر بھی مومن ہمیں نہیں چاہتے. آج مسائل پہ مولا حسین پہ کتنے مومنین چیخ چیخ کے روتے ہیں, لیکن امام زمانہ سے دوری پر دیکھیے کوئی رونے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ ہمارا کنیکشن امام سے اتنا دور ہو چکا ہے, اتنے امام سے ہم دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان باتوں پہ رونا ہی نہیں آ رہا. لیکن یہ وہ جملہ ہے, خدا کی قسم اگر آپ بستر پہ بھی جا کر سوچیں تو دل تڑپ جائے کہ امام کہہ رہے ہیں ہمارے چاہنے والے ایک گلاس پانی کے برابر بھی ہمیں نہیں چاہتے. یہ پورا مصائب ہے. امام کی مظلومیت آپ مسلسل سن رہے ہیں نا, امام کتنے مظلوم ہیں. آئیے کم سے کم ہم امام کو خوش کریں. امام چاہتے ہیں ہمیں سینے سے لگائیں. امام ہمارے بابا ہیں, باپ چاہتا ہے بیٹے کو سینے سے لگائے. امام ہمیں سینے سے لگانا چاہتے ہیں, مگر امام کہتے ہیں اے مومنو یہ جو تمہارے گناہ ہیں نا یہ دیوار بن جاتے ہیں تمہارے اور میرے درمیان. جب میں امام کی خاطر ایک گناہ نہ چھوڑ سکوں تو کیسی محبت ہے یہ. امام بڑے مظلوم ہیں. آئیے امام کو پرسا دیں. آپ پانی روتے ہیں, امام زمانہ خون روتے ہیں. آئیے امام کی مظلومیت سنیے. ایک سوال پوچھوں, اگر آپ کا کوئی دوست ہو, بڑا پرانا دوست ہو, ایک دن آپ اپنے دوست سے کہیں اے میرے دوست بڑے عرصے سے ہماری دوستی ہے مگر میں کبھی تمہارے بابا سے نہیں ملا, تمہارے بابا کہاں ہیں؟ اگر آپ کا دوست اچانک آنکھوں میں آنسو اس کے آ جائیں اور رو کر کہے ارے دوست میں جب 5 سال کا تھا میرے بابا کو ظالموں نے زہر دے دیا, میرا بابا بچپن میں شہید ہو گیا, آپ کا دل دکھے گا نا کہ اب اس دوست کا دل نہیں دکھا نا, یہ تو بڑا مظلوم ہے, یہ جب 5 برس کا تھا یہ یتیم ہو گیا. تو پھر آپ اگر اپنے دوست سے پوچھیں اے میرے دوست پھر تمہیں تمہارے دادا نے پالا ہوگا, اور آپ کا دوست رو کر کہے نہیں 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 میرے دادا کو بھی ظالموں نے زہر دے کے شہید کر دیا, اب آپ کا دل دکھے گا نا. ہمارا دوست تو بڑا مظلوم ہے, ہمارا دوست کا بابا بھی مارا گیا, ہمارے دوست کا دادا بھی مارا گیا. آئیے امام زمانہ سے پوچھیں میرے مولا امام زمانہ آپ کے بابا کہاں ہے؟ مولا رو کر کہیں گے میں 5 برس کا تھا, ظالموں نے میرے بابا کو زہر دے کے مار دیا.